ہم اسی نوجوانی کی عمر ہے میرے بیٹے بیٹیاں، یہی عمر ہے محنت کی. ابھی آپ کے جسموں میں سکت ہے، ہمت ہے. آج سے آپ توبہ کریں، وقت ضائع کرنا اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. توبہ کریں، وقت کو ضائع کرنا اس سے بڑا گناہ نہیں ہے. اللہ نے انسانی زندگی میں سب سے قیمتی متاع وقت دی ہے. وہ وقت اچھا استعمال کریں تو بیٹے بایزید بستامی بن جائیں. وقت برا استعمال کریں تو ابلیس بن جائیں، ابلیس کے گروہ میں شامل ہو جائیں. عمر یہ ہے، اچھی صحبت رکھیں، اچھی سنگت رکھیں، علم حاصل کریں، اخلاق حاصل کریں، عبادت کریں، ایکسرسائز کریں، گیمز کریں، سپورٹس کریں، اچھی سرگرمیاں رکھیں. شام کو گھنٹوں سٹڈی آورز کو دیں، یکسوئی سے بیٹھیں، پڑھیں، مت گپ لگائیں. یہ عمر بیٹے پلٹ کے نہیں آئے گی زندگی میں. اور جو جوانی جس نے نالائکی میں گزار دی، یاد رکھ لیں وہ عمر کے کسی حصے میں لائق نہیں بنے گا. سبق یاد رکھ لیں، جس نے نوجوانی جوانی کا زمانہ نالائکی میں گزار دیا، محنت کے بغیر، ریاضت کے بغیر، وہ عمر میں کبھی بھی لائق نہیں بن سکتا. ایسے ہی بس دھکے کھائے گا. یہ قیمتی وقت ہے بیٹے اور بیٹیاں، قیمتی وقت ہے. محنت کریں، لگ جائیں. 16 گھنٹے اس وقت محنت کرنے میں جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ کی عمر تھی بیٹے 8 گھنٹے، جب کبھی رات کو چھٹی ہوتی تو ہفتہ 8 گھنٹے تو ہم بیٹھ کر مراقبہ کرتے تھے. میں گردن جھکا کے ایسے چوکڑی مار کے 4 5 گھنٹے مسلسل ذکر کرتے تھے. نہ گردن کو کچھ ہوتا تھا، نہ ٹانگوں کو، نہ بیک کو. یہ عمر ہے، ہر چیز افورڈیبل ہے اس عمر میں. جتنی محنت کریں. ایک وقت آ جائے گا بیٹے بیک کو تکلیفیں ہو جائیں گی، ٹانگوں کو تکلیفیں ہو جائیں گی، گردن کو ہو جائیں گی، پھر کسی کام کے کرنے کے نہیں رہیں گے. اس زندگی کے وقت کو یوٹیلائز کر لیں اور ذہن میں ٹارگٹ بنا لیں. غزالی بننا ہے، بستانی بننا ہے، حجویری بننا ہے، اجمیری بننا ہے، فارابی بننا ہے، ابن الحسن بننا ہے. میری بات آپ سمجھیں، ٹارگٹ کریں. مجھے آئیڈیل بناتے پیار کرتے ہیں تو اس کو بنا لیں. جو کچھ جس سے پیار کرتے آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ وہی بننا ہے. مگر کچھ بننے کے لیے یہ ایزی آورز آف لائف کام نہیں دیتے. ایزی لائف سے کچھ نہیں بن سکتا انسان. یہ جو بڑی آسانی سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں نا بیٹے کے، ہم تو کلاس میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکچر لیتے ہیں، اٹس نتھنگ. یہ زندگی برباد ہو رہی ہے بیٹے. اس زمانے میں 16 گھنٹے پڑھیں. میں زور دے رہا ہوں بار بار، یہ پلٹ کے زمانہ نہیں آئے گا. اور پھر وضو سے رہیں، پھر تہجد پڑھیں، عبادت کریں، روزے رکھیں، طہارت پیدا کریں. یہ شخصیت جب آپ کی ایسی بن جائے گی تو ایسا برتن بنے گا بیٹے، اس میں اللہ پاک اپنا نور اتارے گا. نور. اور جب آپ کا برتن اللہ کے نور کے قابل ہو گیا تو آپ پوری دنیا میں پھر دنیا کو روشن کریں گے. نور اترے گا آپ کا. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ اس طرح کی پوری زندگی ایک جد و جہد ہو اور انسان اپنی زندگی میں شخصیت میں بیلنس کرنے کے لیے جتنے شعبے اللہ نے رکھے ہیں تمام سٹرگل پوری ایفرٹ کر کے ان کو ڈیولپ کرے پوٹینشلز کو. پھر انسان دنیا میں سروائیول آف دا فٹیسٹ، سروائیو کرنے کے قابل ہوتا ہے اور آگے پھر وہ فائٹ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے. نور اترے گا آپ کا. پھر فرشتوں کو آپ سجدہ کرو ان کو. پھر ملائکہ سجدہ کرتے ہیں. ملائکہ انسانی زندگی میں جو لوگ ایسے بن جاتے ہیں بیٹے، وہ سوتے ہیں بستر پر، ملائکہ ان کے سرانے اور پائنتی ان کے کمرے میں ساری رات پہرا دیتے ہیں. ان کے لیے تسبیح کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. ملائکہ گلیوں میں ان کی زیارت کے لیے رستوں میں چلتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. اللہ پاک ملائکہ کو ان کی خدمت پہ مامور کرتا ہے، مگر تب جب اس کی شخصیت کے برتن میں اللہ کا نور اتر آتا ہے. تو جب نور اتر آتا ہے تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا تو خدمت تو معمولی بات ہے. اس انسان کو اللہ پاک پھر بڑا اونچا اشرف المخلوقات بناتا ہے. اب میں پلٹ کے اس نقطے پر آ گیا. اب ایسا انسان جو بنایا تھا تو جب انہوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، صرف منفی خوبیوں والے عناصر ہی نہیں رکھے، میں نے اس کے اندر اپنی روح اور نور بھی اتارا ہے بیلنس دینے کے بعد. اور اس نور کی وجہ سے اس کو وہ علم نصیب ہوا ہے. وہ علم
اس کا علم جو نور کا علم ہے وہ اس کی تمام منفی اثرات کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ پاک نے جواب میں فرشتوں کے سامنے ڈیمونسٹریشن کیا، ڈیمونسٹریشن اپنی کلاس میں بھی آج بہترین نالج ہے تھرو ڈیمونسٹریشن۔ اللہ پاک نے ڈیمونسٹریٹ کرایا اور فرمایا کہ تمام چیزیں رکھ کر فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو کہا بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا بتاؤ، بتا دیا۔ تو فرشتے ان کے علم کی عظمت دیکھ کر اپنے سوال سے ودڈرا کر گئے۔ تو اس علم کو میرے بیٹے حاصل کریں جو علم صحیح اور علم وسیع ہے، جو اللہ کا نور دیتا ہے، جس سے کردار سنورتا ہے، جس سے نیکی آتی ہے، تقوی آتا ہے۔ زبان، الفاظ، کلمات، آنکھیں، کان، شخصیت، جسم، روح، ظاہر، باطن، ہر شے اللہ کے نور میں ڈل جاتی۔ پھر وہ بندہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا بیٹے منبع ہوتا ہے۔ جہاں بیٹھتا ہے، جہاں قدم رکھتا ہے، اس جگہ پہ بھی برکت آ جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا، جہاں بیٹھتے سبزہ اگاتا۔ جس جگہ وہ رہتے تھے تالاب کے قریب، تو موسیٰ علیہ السلام گزرے، مردہ مچھلی لے کر، یوشع بن نون ساتھ تھے، تو مچھلی کو پانی لگا جس پانی میں وہ وضو کرتے تھے، صرف وہ پانی ٹچ ہوا تو مچھلی بھنی ہوئی جو کھانے کے لیے تیار تھی وہ زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ قرآن کہتا ہے نا، قرآن زندہ ہو کے بھاگ گئی، مچھلی کو زندگی مل گئی بیٹے۔ تو یہ ایک ایسی برکت ہے جو اللہ کا نور نصیب ہو جائے تو موت زندگی سے بدل جاتی ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، شر خیر میں بدل جاتی ہے، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ تو بولیے میرے بیٹے بیٹیاں، آپ نہیں چاہتے کہ ایسی زندگی نصیب ہو؟ بولیے، اونچا ہاتھ کھڑا کریں۔ خواہ آپ شریعہ کے علوم پڑھ رہے ہیں، خواہ آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، خواہ آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، خواہ آپ کمپیوٹر سائنسز پڑھ رہے ہیں، کمیونیکیشن سائنسز ہے، مینجمنٹ سائنسز ہے، میتھمیٹکس ہے، جو پڑھیں یہ سب علم ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سارے علم صحابہ کرام کو پڑھوائے تھے۔ تو بیٹے ہر علم نور بن جاتا ہے، بشرطے کہ اس نور میں تبدیل کرنے کے لیے آپ اپنے ظرف کو وہ تقوی، پرہیزگاری، ریاضت اور مجاہدہ دے دیں جو ساری خوبیوں میں توازن لے آئے اور خیر کا برتن بن جائے۔ تو آپ چاہیں گے آپ کے والدین بھی خوش ہوں گے کہ نہیں اگر یہ کردار آپ کو ملے؟ بولیے بیٹے، آپ مشن کا نام روشن کریں گے کہ نہیں؟ پاکستان کا نام روشن کریں گے، عالم اسلام کا روشن کریں گے۔ لہٰذا آج سے بیٹے 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں اور اپنے گریبانوں کی طرف مراقبے کی حالت میں جھانکیں، سوچیں، آنکھیں بند کر کے نیچے سر کریں، سوچیں جو باتیں میں نے کہی ہیں، سوچیں پہلے یہ کام ہو رہے ہیں یا نہیں۔ آپ خود اپنے اندر فیصلہ کریں بیٹے، آپ کو جواب آئے گا کہ ان خطوط پہ محنت ہم نہیں کر رہے، اندر سے آپ کو جواب آئے گا۔ پوچھیں بیٹے اپنے دل سے آنکھیں بند کر کے کہ کیا میں ان تمام چیزوں کو جو میں نے ذکر کیا ان پر میں قائم ہوں، میں کر رہا ہوں یا نہیں؟ حق ادا ہو رہا ہے اس نور کے لیے اپنی شخصیت سنوارنے کا یا نہیں؟ بولیے میرے بیٹے، آپ کو اندر سے کیا جواب آیا ہے؟ کیا جواب آیا اندر سے؟ نہیں کہا آیا نا؟ پھر مراقبہ کریں، پھر آنکھیں جھکائیں اور ارادہ کریں، فیصلہ کریں، باری تعالیٰ توفیق دے آج سے میں بدل جاؤں۔ بیٹے بھی کہیں، بیٹیاں بھی کہیں، آج سے آپ کی جبینوں پر نور آ جائے، آپ کے سینوں میں، دلوں میں نور آ جائے، آپ کو تقوی نصیب ہو جائے، عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے، آپ کی زبان پاک ہو جائے، آپ کا عمل پاک ہو جائے اور چلتے پھرتے فرشتے لگیں زمین پر۔ یہ بیٹے کوئی ناممکن ہے؟ مجھے جواب دیں، ناممکن ہے؟ نہیں، ایک ول پاور ہے، ایک قوت ارادی ہے۔ کیا آپ میں ایسی قوت ارادی نہیں ہے بیٹے کہ آپ آج ڈیسیژن کریں اور اسٹریٹ اوے یہ تبدیلی نافذ کر لیں اپنی لائف میں؟ ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں بیٹے، یہ واقعی قوت ارادی ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ کا دل کہتا ہے کہ ہے؟ میں جینون سوال کر رہا ہوں، جینون جواب چاہتا ہوں۔ قوت ارادی ہے؟ اگر چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، تو بس بیٹے آج سے کریں۔ لیکن یہ ہے